اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوت النبویہ والعصمت الفاطمیہ والصولۃ الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابت النقویہ والحیبت العسکری والغیبت الالہ القائم بامر اللہ. بلند تر صلوات پڑھیے گا. حضرات محترم، جس فرش عزا پہ آپ تمام بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کوئی عام فرش عزا نہیں ہے. آپ باقاعدہ گھر سے نکل کر اس فرش عزا پر آئی ہیں. اس کا تقدس ہے. یہاں پر آ کر اگر آپ لوگ باتوں میں مصروف ہیں اور اپنی ہلچل ہے تو ضرورت نہیں تھی آنے کی. بہرحال امام حسین تو وہ ذات ہیں کہ وہ آنے والے کا بھی نام اس شخص میں لکھ دیتے ہیں کہ جو مولا کی مجلس میں آیا ہو. لیکن ہمارا خود کا ایک عمل ہے، ہمارا خود کا ایک ذمہ داری ہے کہ ہم جب اس فرش عزا پر آ رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمیں دیکھ رہی ہیں، مولا حسین کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں. سوچیں آپ جب کوئی لیکچر لے رہے ہوتے ہیں اور اس ٹائم اگر آپ باتیں کر رہے ہوں تو آپ کا استاد جب آپ کو دیکھتا ہے تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے اس استاد کو بھی. ظاہری بات ہے کیونکہ ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں سے ایک ایک مجمع مجھے نظر آ رہا ہے. کون بچہ کیا کر رہا ہے، کون خاتون باتیں کر رہی ہے، کون بچی ہے جو بات کر رہی ہے، ایک ایک چیز کا علم ہوتا ہے. لیکن مجھے علم ہو یا نہ ہو، آپ کا امام دیکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی مجمع میں چھپ جائے، لیکن ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا امام آپ کو دیکھ رہا ہے. اور آپ نے اس جگہ پر، کیونکہ یہ ذکر حسین تو ایسا ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے گھر میں روڈ پہ چل رہے ہیں آپ ذکر حسین کریں. کہیں پر بھی آپ کو منع نہیں کیا گیا مولا علی کا ذکر کرنے کے لیے. کوئی وقت مقرر نہیں ہے. آپ جہاں بیٹھے ہیں حیدر کا ذکر کریں، آپ جہاں بیٹھے ہیں علی کی تسبیح پڑھ لیں. یہ ہر سانس کے ساتھ ہمارا علی علی چلتا ہے. ہم شیعان حیدر کرار تو ایسے ہیں کہ امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کہتے ہیں کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم شیعان اہل بیت جب ذکر علی کرتے ہوئے کوئی بھی کام ادا کرتے ہیں تو وہ وقت ہمارا عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. مولا علی علیہ السلام وہ ہستی کہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا، مختلف جگہوں پہ دعویٰ کیا ہے. رسول اللہ کی زندگی کے بعد جب رحلت ہو گئی تو کئی مقامات پہ اس دعوے کو کیا ہے. سلونی کا دعویٰ یعنی کہ تم آؤ مجھ سے جو پوچھنا ہے تم پوچھ لو. مولا علی علیہ السلام نے مختلف جگہوں پر دعویٰ کیا ہے. بہرحال لوگوں نے کیا کیا پوچھا، مولا نے کیا جواب دیا، اس کے لیے آپ تاریخ کو رجوع کریں. لیکن وہ علم کہ جو مولا علی کو رسول اللہ نے دیا تھا، وہ علم کہ جو اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ علی تک پہنچا دو، جو علم اے رسول میں نے تمہیں دیا ہے وہ سارا کا سارا علم علی تک پہنچا دو. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے، رسول اللہ آخری نبی ہے. اگر کوئی نعوذ باللہ کہتا ہے کہ امام حسن نبی تھے یا امام حسین یا مولا علی، نہیں، وہ نبی نہیں تھے، وہ وصی نبی تھے، وہ جانشین نبی تھے. امام حسین وہ ہستی کہ جو جانو دلبر رسول تھے. اسی طرح البتہ وہ ہدایت، وہ علم کہ جو ان کے پاس ہے وہ رسول اللہ سے ہی ان کو پہنچا. چھپے ہوئے انداز میں رسول اللہ نے کیا سکھایا وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن وہ علم کہ جو ممبر سے سکھایا اور ممبر سے جو سکھایا، بیٹھنے والے بہت تھے لیکن صرف اور صرف ازبر کس کو رہا، وہ میرے مولا علی کی ذات ہے کہ جس کو یہ علی کی فضیلت ہے کہ انہوں نے سارا کا سارا علم رسول اللہ سے لیا ہے. مولا علی خود کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ھذا لعاب رسول اللہ، کہ یہ جو علی کے جملات ہیں، جو بھی علم حاصل کرنا ہے مجھ سے لے لو، لیکن مجھے علم دینے والی ذات کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ میری ذات ہے کہ جس نے مجھے علم دیا ہے. میرے وجود کو جو علم سے لبریز کیا ہے وہ رسول اللہ نے کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ کہاں پر ولادت ہوئی ہے مولا علی کی؟
خانہ کعبہ میں، اور 3 دن تک روایات میں ہے کہ آنکھ نہیں کھولی، اپنی والدہ کو نہیں دیکھا۔ والدہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور جب باہر نکلتی ہیں اور رسول اللہ کو دیکھتی ہیں تو سب سے پہلی ہستی کہ جس کو علی نے دیکھا ہے وہ میرے رسول کی ذات ہے۔ سب سے پہلے جو گھٹی پلائی گئی تھی وہ رسول اللہ نے اپنے لعاب دہن کی پلائی تھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا آیا ہے۔ امام علی کے بعد امام حسن، پھر امام حسین۔ یہ علم کو جس طرح سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے یہ ہر اس اہل بیت کے گھرانے کی شخصیت کے لوگوں میں جا رہا ہے۔ اللہ نے یہ علم دیا رسول اللہ کو۔ مولا علی ایک جگہ پر جملہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے مجھے علم دیا تھا، یعنی رسول کو دیا تھا، اسی طرح میں نے علی کو یہ علم دیا جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ چگاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی ویڈیوز میں دیکھا ہو کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو کھانا کیسے کھلاتا ہے، ایک ایک ذرہ اس کے منہ میں اپنے منہ سے ڈالتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے علی کو علم سکھایا ہے۔ تو رسول اللہ وہ تھے، مولا علی علیہ السلام وہ تھے کہ اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے اٹھتا تھا، کسی کو نظر نہیں آ رہا لیکن مولا علی بتا دیتے کہ وہ کون سا پرندہ ہے۔ اسی طرح سلونی کا اعلان مولا نے اس طرح نہیں کیا، ان کے پاس واقعاً وہ علم تھا، وہ تمام راز کہ جب مولا جنگ میں جاتے تھے تو کس کس کو مارتے تھے، مولا پہلے دیکھتے تھے کہ کیا اس کی نسل میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مومن ہو جائے۔ اگر کہیں مومن ہوتا تھا تو مولا اپنی تیغ ہٹا لیتے تھے، لیکن جہاں نسل میں منافق نظر آیا مولا کی تیغ چل جاتی تھی۔ یعنی مولا تو وہ ہستی ہیں کہ جو نسل کو بھی دیکھ لیتے تھے، ہر طرح کا علم میرے علی کو تھا۔ تبھی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کیوں ہو دیوانے علی کے؟ ہم اسی لیے دیوانے ہیں کیونکہ ہمیں روایات پتہ ہیں، ہم فضیلتیں جانتے ہیں۔ جب رسول اللہ نے لوگوں کو ان کے نسب کے بارے میں بتایا تو رسول اللہ سے کسی نے پوچھا یہ جو علم آپ ہم سب کو بتاتے ہیں کیا آپ نے علی کو بھی دیا ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کو علم نہ دیا ہو؟ وہ علم کہ جو ممبر پہ ظاہر ہوتا ہے وہ تو ایک تھوڑی سی چیز ہے۔ ارے ہم ایک شیعہ جملہ کہتے ہیں کہ علی تو وہ ہے کہ جس کے جسم کے ذرے ذرے سے علم ٹپکتا ہے۔ اگر علی کی زبان کھلے تو علم ٹپکتا ہے، اگر علی کی آنکھیں دیکھو تو علم ٹپکتا ہے، علی کے انداز سے علم نظر آتا ہے، علی کی رفتار سے علم نظر آتا ہے۔ اگر علی کا سایہ بھی کہیں پر پڑ جائے تو وہاں پر چھاپ ہو جاتی ہے، لیکن افسوس ان لوگوں کے کہ جن کے اوپر علی کا سایہ تک نہ پڑا، کہ جن کو وہ علم پہنچا ہی نہیں کہ جو علی کی فضیلت کو سمجھ سکتے۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، شفا کے ساتھ دل کھولا۔ علی مولا علی مولا علی مولا یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل پر۔ اور اگر ان کے خاندان میں دیکھیں تو یہ علم ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ امام حسن کو دیکھیں، امام حسین کو دیکھیں، جناب زینب کبریٰ کو دیکھیں جو جہاد، کیونکہ جناب زینب کبریٰ کی زندگی جو کربلا میں ہے وہ ہمارے سامنے زیادہ ہے، لیکن بی بی کے اگر آپ خطبات دیکھیں تو باقاعدہ اس عالم میں کہ جب شدید پریشانیوں میں ہے، اپنے بھائی کو کھو چکی ہیں، اس وقت بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جیسے علی آ گیا ہے، یعنی وہ لہجہ، وہی خطابت، حتیٰ کہ زنانہ آواز ہوگی بی بی کی لیکن جو لہجہ ہے، جو الفاظ ہے، جو خطابت ہے میری جناب زینب کی، وہ بہو بہو عین علی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ وہ تو مولا علی کی بیٹیاں تھیں، لیکن اگر ہم اس خاندان کی بہوؤں کو دیکھیں کہ جو امتی تھی اور پھر بیاہ کر اس گھرانے میں آئی ہیں، انہوں نے بھی یزیدیت کو ایسی للکار دی ہے کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہم لوگ ان کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہم سب جانتے ہیں غدیر خم میں کیا ہوا تھا۔ غدیر خم ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر 1,20,000 سننے والے صحابی موجود تھے، باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن
ہماری زندگی میں اگر کوئی ایسا کوئی حادثہ رونما ہو جائے کہ جہاں پر 25-30 اگر رپورٹرز جمع ہو جائیں تو وہ سند ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ جو نیوز ہے یہ اتھینٹک ہے. اور عید غدیر ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر 1 نہیں 10 نہیں 1000 نہیں لاکھوں میں لوگ تھے, اور وہ بھی ایسے لوگ کہ جو حج کر کے آ رہے تھے, پاک صاف ہو کر آ رہے تھے. لیکن ابھی بھی اگر آپ اپنے اسکول کالجز میں, شیعہ حضرات میں, آپ اگر عیسائیوں میں پوچھیں تو غدیر کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ. یہ حقیقت ہے, واقعی لوگوں کو نہیں پتہ کہ غدیر میں کیا ہوا تھا. بہت سے اہل سنت حضرات ہیں. اسی طرح ایک طرف واقعہ کربلا ہے. اگر آپ کربلا میں دیکھیں, امام حسین کے ماننے والے سب شہید ہو گئے. کوئی ایسا رپورٹر نہیں جو امام حسین کی طرف سے ہو. ہاں, جو لکھنے والے ہمیں جن جن کی روایت ملتی ہے وہ کون ہیں؟ وہ یزید کے ہی رپورٹر ہیں. یعنی وہ چاہتے تو اس واقعے کو چھپا سکتے تھے, لیکن آج بچے کو, چاہے کوئی بھی ہو, عیسائی ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, ان سب کو پتہ ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا, کربلا میں کس شخصیت کو. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ زینب سلام اللہ علیہا کی برکتیں ہیں. یہ مولا سجاد کی وجہ سے ہوئی. محمد وعلی محمد وعجل پر. اس گھرانے کی خواتین نے اپنی چادریں لٹا کر اس کربلا کو بچایا تھا, اور وہ بھول کے جو یزید نے کی تھی, کیونکہ صدام کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوا ہوگا. جب صدام نے شہید باقر کو شہید کیا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ جو غلطی یزید نے کی تھی وہ غلطی میں نہیں کروں گا. اور اس نے اس صدام نے بنت الہدا کو بھی شہید کیا تھا اسی وجہ سے, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں بنت الہدا کو زندہ چھوڑ دیتا ہوں تو زینب کی طرح وہ اپنا عمل انجام دیتی رہیں گی. اگر وہ چاہتے تو بیبیوں کو سرے عام بازاروں میں نہ لے کر آتے. اگر اس وقت یزید چاہتا تو ان کو خفیہ طریقے سے مدینے بھیج دیتا, تو تب بھی بی بی زینب کام تو کرتی, لیکن جس طرح سے یہ کام اب بڑھا ہے اس طریقے سے یہ کام نہ بڑھتا. لیکن اس شخص نے جناب زینب کے ہاتھ بندھوائے, اونٹوں پہ پھرایا جہاں پہ بی بی نے یا حسین کی صدائیں دی ہیں. وہ ننھی سی سکینہ کہ جس کے کان زخمی تھے, کہ جس کو تماچے پڑتے تھے, یہ وہ ذمہ داری تھی کہ جو انہوں نے باحسن طریقے سے انجام دی. اور صرف یہ نہیں, کربلا میں جوان قاسم نے قربانی دی ہے, مولا علی اصغر نے قربانی دی ہے, زندان میں سکینہ نے قربانی دی ہے. اور اسی چیز کو ہم عورتیں یہاں بیٹھی ہوئی اس کو بڑھا رہی ہیں. ہم نے اس کربلا کو اپنے ایک ایک بچے کے اندر ڈالنا ہے. ہم وہ مائیں ہیں کہ جو اپنے بچوں کو کربلا کے عشق سے پروان چڑھاتی ہیں. عزیزان محترم, بس چند جملے مصائب کے پڑھوں گی. آپ سب جانتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب مدینے میں مولا حسین کو کہا گیا کہ آئیں اور بیعت کریں. مولا حسین جانتے ہیں کہ اب وہ وقت نزدیک آ گیا ہے کہ مجھے نانا کا شہر چھوڑنا ہوگا, مجھے وہ مدینہ چھوڑنا ہوگا جہاں میں بچپن سے کھیل رہا ہوں. بس وہ اپنے ذہن کو تیار کرتے ہیں. 24 یا 25 رجب بیان کی جاتی ہے کہ مولا سے بیعت مانگی گئی ہے. عشاء کے بعد آپ تیار ہو کے گھر گئے ہیں. نانا رسول خدا کا امامہ پہنا ہے, نانا کی نالین پہنی ہے, نانا کا عبا پہنا ہے. حسین لگ رہا ہے جیسے کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں, شبیہ رسول بن گئے ہیں. بس وہ نکلے ہیں. زینب کبریٰ ایک ایسی بہن کہ جو جب تک حسین کو سوتا ہوا نہ دیکھ لے وہ اپنے بستر پر نہیں جاتی. اس دن بھی آئی ہے, دیکھتی ہے کہ حسین تو تیار ہو کے نکل رہے ہیں. اب پریشان ہو جاتی ہے, اونو محمد سے کہتی ہے, اونو محمد جتنے بھی جوان ہیں سب کو تیار کرو, ایک لشکر بناؤ, دیکھو کہ میرا حسین کہاں گیا ہے. عزیزو, یہ قافلہ حسین کے پیچھے گیا ہے, لیکن کس شان سے گیا ہوگا. اور ایک قافلہ ہے جو کربلا جب لٹ چکی ہے. عزیزان, قافلہ کربلا چل چکا, اور اب وہ وقت ہے کہ جو کوفے سے گزر کے شام پہنچے گا یہ قافلہ. اس قافلے میں دونوں میں کتنا فرق ہے. جو مدینے سے حسین کا قافلہ نکلا تھا تمام بچے موجود تھے, محملوں پہ پردے تھے, لیکن اب جو قافلہ نکلا ہے نہ عباس زندہ ہے, نہ اونو محمد زندہ ہے, نہ بیبیوں کے پردے ہیں. بازار محترم کوفے تک پہنچا ہے یہ قافلہ. خدا مند متعال سے دعا کرتے ہیں آپ تمام کو اربعین پہ زیارت پہ بلائے. جو اربعین پہ گیا ہے نا وہ جانتا ہے ہم 3 دن پیدل چلتے ہیں, لیکن مسلسل بیچ میں استراحت کرتے ہیں, تب بھی پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. نہ جانے سکینہ کیسے چلی ہوگی, ارے 22-23 دن کا سفر کیسے پیدل کیا ہوگا, محمد باقر کیسے چلے ہوں گے. عزیزوں, آپ جانتے ہیں
کوفے اور شام میں کیا فرق ہے؟ کوفے کی بازار ایسے تھے کہ جہاں پر اوپر سے کھجوریں پھینکی جاتی تھی، لیکن شام کے بازاروں میں بیویوں پہ پتھر پھینکے جاتے تھے، آگ کے انگارے پھینکے جاتے تھے۔ سوچے میری زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ ارے کوفے میں ایک شخص شامی آیا ہوا تھا، مولا کا زدار، نہیں جانتا کہ حسین کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ابن عتیبہ نام ہے، سنا ہے اس نے کہ باغیوں کو پکڑا گیا ہے۔ باہر دیکھنے آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ نیزوں پہ سر لگے ہوئے ہیں، کچھ بیویاں بے پردہ و چادر اونٹوں پر ہے، ایک ضعیف ایک بیمار زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ نزدیک آ کے دیکھتا ہے، پوچھتا ہے تو کون ہے؟ مولا سجاد کہتے ہیں عتیبہ تو تو شام کا رہنے والا ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ارے اپنا نام سن کے کہتا ہے تو کون شخص ہے؟ مولا کہتے ہیں نہیں پہچانا عتیبہ، میں تمہارے مولا حسین کا بیٹا سجاد۔ بس سجاد کو جو دیکھا کہا مولا حکم کرے میرے لیے کیا حکم ہے؟ بس وہ کہتے ہیں کیا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا ہاں مولا میرے پاس 2000 درہم ہے۔ عتیبہ 1000 کی چادریں لے لو، میری بیویوں کو دے دو۔ کیا خبر جب اس نے چادریں لی ہوں گی، سرے زینب پہ گئی ہوں گی، ایک عجیب سا سکون محسوس کیا ہوگا۔ لیکن ایک مرتبہ ظالم آیا، چادریں چھن گئی، واہ حجابہ واہ حجابہ۔ پھر آیا مولا کے پاس، مولا کوئی اور حکم ہے؟ کہتے ہیں ہاں، اس شخص کو سروں کو آگے لے جائے۔ تمام لوگ ان سروں کے بہانے میری پھپھیوں کو دیکھ رہے ہیں، میری پھپھیوں کے پاس چادریں نہیں ہیں۔ ارے یہ شخص جاتا ہے، وہ پیسے دیتا ہے، سر آگے جانے لگتے ہیں، ایک شخص پتھر اٹھا کے حسین کے چہرے پر پھینکتا ہے۔ ارے عتیبہ سے برداشت نہ ہوا، فوراً تلوار نکالی۔ سید سجاد نے کہا عتیبہ رک جا، میں نے پورے سفر میں یہ پتھر دیکھے ہیں، صرف سر حسین کو نہیں، میری بیوی زینب کو بھی لگے ہیں، میری سکینہ کو بھی لگے ہیں، نہ جانے میں نے کیسے برداشت کیے وہ تماچے جو سکینہ کو لگے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد، بحق علی، بحق فاطمہ، بالحق حسن، بالحق الحسین